نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد، تراویح، قیام اللیل اور وتر کی جب کثرت سے 11 رکعت ثابت ہے تو یہ شبینہ کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ نیز ہم طاق راتوں میں کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو 50 یا 100 نوافل ادا کرتے ہیں، وضاحت کر دیں۔ محترم بھائیوں، اصل میں ہمارا دوسرے بھائیوں سے جو اختلاف اور جھگڑا ہے وہ اس بات پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں۔ تو یہ دیوبندی اور بریلوی علماء جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ حضرت عمر کی سنت ہے 20 تراویح۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ موطا شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ موطا میں ہی ایک دوسری روایت ہے، یزید بن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب ان کے زمانے میں کوئی پڑھتا تھا؟ یزید بن رومان ابھی ان کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، روایت درمیان میں منقطع کٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ حکم ہرگز نہیں دیا۔ تو باقی رہ گئی اس سے زیادہ کوئی نفل اگر پڑھ لے اس کو ہم منع نہیں کہہ سکتے، صرف یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا۔ عام دنوں میں بھی آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 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 پڑھی، پھر وتر پڑھی۔ یہ 12 رکعتیں بن جاتی اور پھر وتر ہو گئے۔ تو یہ ایک پڑھا ہو تو پھر وہ بن جائیں گی 13 رکعتیں، اور 3 پڑھے ہو تو 15 بن جائیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو اتنی رکعتیں بھی اگر کوئی پڑھے نا اچھے طریقے سے، رات گزر جاتی ہے۔ 8 رکعتیں پہلے پڑھ لیں، پیچھے رہ جائیں گی کتنی، 5 رکعتیں رہ جائیں گی۔ تو 5 رکعتوں میں آپ باقی جو اب تو رات بالکل ہی چھوٹی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شخص اگر زیادہ رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن یہ جو 100 والی بات ہے نا، 50 100 فلاں 200 رکعتیں پڑھتا تھا، وہ 1000 پڑھتا تھا، یہ فضول باتیں ہیں، یہ نماز تو نہیں، یہ تو نماز سے مذاق ہے۔